استانی نے کہا شمیم تو ان دنوں کشمیر میں رہتی ہے، کیوں نہ رہے، لڑکی کے کھانے پینے کے دن ہیں، اور پھر وہ تو کشمیر کے میووں پر پلی ہے۔ یہ سرخ چہرہ، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، کوئی جوانی آئی ہے لڑکی پر، آنکھیں پھٹتی ہیں دیکھ کر، اوپر سے 10ویں پاس۔ اچھا 10ویں بھی کر لی، علی احمد نے کہا مار کے کہا۔ پچھلے سال جو کی تھی، میں نے بتایا تو تھا۔ لیکن تم بھی تو باتیں ہی کرتی رہتی ہو، کبھی ملایا نہیں شمیم سے۔ اے ہے، بچی ہے ابھی تو، استانی نے تنک کر جواب دیا۔ عمر ہی کیا ہے اس کی، افسروں کے سامنے کہاں آتی ہے۔ بیگمہ، کیا ہم غیر ہیں؟ نہیں، غیر تو نہیں، پھر بھی جب تک بات طے نہ ہو جائے۔ بھائی واہ، وہ ہنسنے لگے۔ کیا کوئی کسر باقی ہے؟ بات طے ہی سمجھو۔ نہ جانے وہ کس کی بات کر رہے تھے، شمیم کون تھی، وہ کشمیر میں کیوں پل رہی تھی، اس کی طرف دیکھ کر آنکھیں کیوں پھٹتی تھیں، اور وہ کیا بات تھی جسے طے سمجھا جا رہا تھا۔ ان باتوں سے اکتا کر ایلی مٹھائی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس بدصورت استانی سے تو مٹھائی کہیں اچھی تھی۔ ایلی کی نگاہوں میں تو استانی جانے کیا چیز تھی، لیکن اس استانی کے چہرے پر نحوست چھائی تھی۔ واپسی پر علی احمد نے کہا، گھر میں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا اور سوچتا رہا، نہ کرنے کی بات ہی کون سی ہے، وہ تو وہاں دودھ پیتا رہا، مٹھائی کھاتا رہا، اور ابا شمیم کی باتیں کرتے رہے۔ دفعتاً اسے خیال آیا، استانی نے شلوار کی جگہ چادر باندھی ہوئی تھی، جیسے جاٹ باندھتے ہیں۔ شاید ابا چاہتے ہیں گھر والوں کو پتہ نہ چلے کہ استانیاں شلوار پہننے کی بجائے چادر باندھتی ہیں۔ لیکن وہ شمیم کون تھی جو کشمیر کے پھلوں پہ پل رہی تھی اور جس پر جوانی ٹوٹ کے آ رہی تھی؟ یہ سب تو اسے سمجھ نہیں آیا، لیکن استانی کی حقیقت کھل گئی۔ استانی سے مایوس ہو کر وہ خانم کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن جلد ہی خانم کا قرب اس سے چھن گیا۔ علی احمد نے کسی وجہ سے انہیں دادی اماں کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور حاجرہ، فرحت اور ایلی علی پور آ گئے۔ محلے میں آ کر ایلی نے پہلی مرتبہ واضح طور پر محسوس کیا کہ محلے والے اسے علی احمد کا وارث سمجھتے ہیں، وہ اس کی ماں کو نوکرانی نہیں سمجھتے، اور پلنگ پر بیٹھنے والی صفیہ کو گھر کی مالکہ نہیں مانتے۔ چچی نے اسے دیکھ کر پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، تمہیں کیا ضرورت ہے جگہ جگہ علی احمد کے ساتھ جوتے چٹکاؤ، تم اپنے گھر میں رہو۔ یہ گھر تمہارا ہے، جو تم ہو وہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور وہ صفیہ، کالے منہ والی چڑیل، اسے کون جانتا ہے؟ بوڑھی جانا بولی، شکر ہے میرا ایلی اپنے گھر آیا۔ ارے جانے دو علی احمد کو در در کی خاک چھاننے، تم کیا اس کے نوکر ہو جو اس کی چاکری کرتے پھرو؟ تم تو اللہ کے فضل سے اس گھر کا چاند ہو۔ اماں برکتیں بولی، آ گئی حاجرہ، 100 بار آؤ بیٹی، تمہارا گھر ہے۔ علی احمد کا کیا ہے، اس کے سر پہ تو عورتوں کا بھوت سوار ہے۔ بس اللہ ہماری رنگ رنگیلی عورتیں ہوں اور ان کے نخرے اور چھیڑ چھاڑ، اور میاں ان کے درمیان راجہ اندر بن کے بیٹھے رہیں۔ اے دفع کر علی احمد کو۔ حاجرہ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ نہ بیٹی نہ، تو اپنا آپ کیوں ہلکان کرتی ہے؟ جو تو ہے وہ اور کون ہے؟ آپ ہی جھک مار کے تھک جائے گا علی احمد۔ اللہ کرے تیرا ایلی جیے، عمر دراز ہو اس کی۔ کئی روز محلے والوں کا تانتا بندھا رہا، حاجرہ آنسو بہاتی رہی، محلے والیاں دلاسا دیتی رہیں۔ ایلی حیران تھا اماں بات بات پر رو کیوں دیتی ہے، کیا اس لیے کہ صفیہ سے جدا ہو گئی؟ مگر محلے میں پہنچ کر تو اماں کا انداز ہی بدل گیا تھا، جیسے وہ صفیہ سے بیزار ہو، جیسے وہ اس کی خدمت خوشی سے نہ کرتی ہو۔ نیچے احاطے میں محلے کی بڑیاں چرخے رکھے انہی کی باتیں کر رہی تھیں، علی احمد کے قصے اور حاجرہ کی مظلومیت۔ سب لوگ حاجرہ، فرحت اور ایلی سے ہمدردی جتا رہے تھے، حاجرہ کی نیکی اور خدمت گزاری کا تذکرہ کر رہے تھے، اور حاجرہ ڈھلکتے آنسوؤں کے باوجود پھولے نہ سما رہی تھی۔ صرف دادی تھی جو اس موضوع پر خاموش تھی۔ وہ ایلی کی طرف دیکھتی، مسکراتی اور کہتی، اب تو سارا دن آوارہ گرتی ہی کرتا رہے گا، اور ایلی دبکنے کی بجائے اس کے کندھے پر سوار ہو جاتا۔ بڑھیا ہنستی، تو میرے کندھے توڑ دے گا، ہٹ اب مجھے نماز پڑھنی ہے، اور ایلی اس کے کندھوں سے اور بھی چمٹ جاتا۔ حاجرہ کو روتے دیکھ کر دادی ہاتھ چلا چلا کر کہتی، تو پاگل ہے لڑکی، خواہ جان کھپا رہی ہے، علی احمد کا کیا ہے، ہو جائے گا آپ ہی ٹھیک، مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ رونے دھونے کا سلسلہ کئی دن جاری رہا، ایلی اکتا کر باہر نکل گیا۔ ان دنوں ماموں حشمت کا گھرانہ یہیں تھا۔ ایلی جمیل سے مل کے خوش ہو گیا۔
جمیل نے کہا آؤ ایلی تمہیں پیڑے کھلائیں۔ پیڑے؟ ایلی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ لیکن کیسے؟ تمہارے پاس اٹھنی ہے کیا؟ اٹھنی نہیں، روپے ہیں، آؤ دکھاؤں تمہیں۔ جمیل نے لکڑی کی چوکی اٹھائی، اس کے پاؤں تلے 2 روپے پڑے تھے۔ ایلی حیران رہ گیا، ان کے گھر میں تو ایسی کوئی چوکی نہیں تھی جس کے پاؤں تلے روپے ہوں۔ جمیل نے لاپرواہی سے کہا اماں کے ہیں، میں نے اٹھا کر چوکی تلے چھپا دیے تھے۔ اتنے پیڑے ایلی نے زندگی بھر نہ دیکھے تھے۔ 4 ایک تو اس نے بڑے شوق سے کھائے، پھر اسے محسوس ہوا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ اسے لگا حلوائی کو معلوم تھا کہ وہ روپے انہوں نے چوری کیے تھے۔ محلے میں واپس آئے تو پیچھے سے ٹھک ٹھک کی آواز سنائی دی۔ رضا لکڑی کی لنگڑی ٹانگ گھماتا آ رہا تھا۔ اس نے للکار کر کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ ایلی کا تو دل بیٹھ گیا، لیکن جمیل ذرا خوفزدہ نہیں ہوا۔ رضا چلایا اکیلے اکیلے پیڑے کھاتا ہے اور اسے کھلاتا ہے، یہ پیڑے اکیلے ہضم نہیں ہوں گے۔ جب وہ دونوں ڈیوڑی کے پاس پہنچے تو سب لڑکے چلانے لگے کیوں بھائی پیڑے پیڑے کھا لیے؟ ایلی کا رنگ فک ہو گیا، وہ بھاگ کر دادی کی رضائی میں چھپ گیا۔ 4 دن وہ گھر سے نہ نکلا، لیکن آخر کب تک باہر نہ جاتا۔ باہر گیا تو معلوم ہوا محلے کے سب لڑکے جمیل کے پیڑوں سے واقف تھے۔ پھر اسے اسکول میں داخل کرا دیا گیا، مگر اسکول کافی دور تھا۔ قریب کے اسکول والوں نے ایلی کو داخل کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک تو وہ پڑھائی میں کمزور تھا، دوسرے کلاسوں میں جگہ نہیں تھی۔ لیکن ایلی کو یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ نئے اسکول میں بھی اس کے محلے کے چند لڑکے پڑھتے تھے۔ ان میں ارجمن سب سے تیز تھا۔ ارجمن ایلی کے ساتھ ہی 9ویں جماعت کا طالب علم تھا، لیکن قد و قامت میں ایلی سے دگنا تھا۔ پانی پت میں رہنے کی وجہ سے وہ فرفر اردو بولتا تھا۔ جہاں کوئی اجنبی نظر آیا اس نے 4 ایک خوبصورت فقرے چلا دیے۔ آئیے آئیے تشریف لائیے، فرمائیے خاکسار کیا خدمت کر سکتا ہے؟ ارجمن کو سینکڑوں چیزیں زبانی یاد تھیں، لیکن ایلی کو اس کی اینکر اینڈی ماں باؤں اور کیلے ریوڑیوں بے حد پسند تھی۔ ارجمن ایلی کو سمجھاتا اینکر اینڈی ماں باؤں یعنی لڑکی پھنسانا کیا مشکل ہے؟ ارے ایلی کچھ بھی مشکل نہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہاں محلے داری ہے، اگر ڈسپینسری ہوتی تو یوں پھنستی لڑکی۔ خیر کچھ پرواہ نہیں، بس ایک ریشمی رومال کا ہونا ضروری ہے اور اس کا طریقہ استعمال آنا چاہیے۔ ہر چند منٹ کے بعد رومال میں جنبش ہونی چاہیے اور اس پر خوشبو چھڑکنا لازمی ہے۔ 4 آنے کی خوشبو کی شیشی 20 لڑکیوں کو پھانسنے کے لیے کافی ہے۔ ہاں تو اس رومال سے گانوں کو سہلاؤ یا گردن پر لٹکا لو۔ لڑکی دور کھڑی ہو تو منہ پہ جھٹکا دو، یعنی سلام عرض کرتا ہوں، پھر یوں ہلاؤ، اس کا مطلب ہے آ بھی جاؤ، پھر رومال کو یوں چھاتی پر لگاؤ، مطلب یہ کہ ظالم سینے سے لگ جا۔ اس کے بعد ارجمن نے جیب سے بانسری نکالی اور اس میں پھونکے مارنے لگا، پھر بولا بانسری کی آواز پریم کا سندیس ہے۔ لڑکی اندر کہیں بند کمرے میں بیٹھی ہے تو یہ چیز اسے منڈیر پہ لے آئے گی۔ اور آخری چیز ہے پریم ٹونا، اس میں سب کچھ لکھا ہے، محبت کے خطوط، گیت، غزلیں اور ہر موقع کے لیے گانا۔ ارجمن گانے لگا جب سے تم پر ہوا ہوں فدا، نائٹ سلیپنگ چھوڑ دیا۔ ایلی کو سمجھ نہ آیا کہ لڑکی پھنسانے کا مقصد کیا ہے۔ لڑکی بھلا کس کام کی؟ اسے تو عورتیں اچھی لگتی تھیں۔ ارجمن بھلا جانتا ہی کیا تھا، اس نے خانم کو دیکھا کہاں تھا؟ محلے میں ہر عمر کے لڑکے تھے۔ جلیل، لطیف اور رفیق ایلی سے بڑے تھے۔ جلیل اس کی خالہ زاد بہن کا بیٹا تھا۔ اس کا گھر محلے کے اندر نہ تھا اور یہ بہت بڑی خوبی تھی، کیونکہ وہ محلے والوں کی نگاہوں سے دور جو جی چاہے کر سکتے تھے۔ اس کے پاس علیحدہ کمرہ تھا، اس کمرے کی کھڑکی گلی میں کھلتی تھی۔ رفیق حشمت ماموں کا مجلا بیٹا تھا، بہت ملنسار اور رکھ رکھاؤ والا۔ اسے نہ تو جمیل کی طرح روپے چھپانے کا شوق تھا، نہ مفت کی مٹھائی کھانے کا۔ وہ تو بس جلیل کے کمرے سے چوری چوری باہر جھانکتا، پھر جس وقت بڑیاں نظر نہ آتیں اس کا ریشمی رومال کھڑکی سے باہر لہراتا۔ رومال دیکھ کر ایک لڑکی جھاڑو دینے کے بہانے گلی میں نکل آتی اور با آواز بلند کسی چچی یا خالہ سے باتیں کرتے ہوئے خواہ مخواہ مسکرائے جاتی اور دہلیز پہ جھاڑو دیتے دیتے آدھی سے زیادہ گلی صاف کر دیتی۔ ایلی کو سمجھ نہ آتا آخر لڑکی گلی میں جھاڑو دینے کیوں آتی ہے۔ رفیق اور جلیل میں عیب یہ تھا کہ وہ بات سمجھانے کی بجائے چھپانے کی کوشش کرتے، اس لیے ان سے اکتا کر ایلی ارجمن کی طرف بھاگتا۔ ارجمن بڑی ڈیوڑی میں کھڑے ہو کر بانسری بجاتا تو آس پاس کے مکانوں میں سے کوئی کھڑکی کھلتی، کوئی لڑکی اسے دیکھ کر مسکراتی۔
اس دوران اگر محلے کا کوئی بڑا بوڑھا گزرتا تو انہیں ڈانٹتا، لڑکوں یہاں کیا کر رہے ہو، چلو جاؤ اپنا کام کرو۔ خوف سے ایلی کو پسینہ آ جاتا، لیکن ارجمن کو بات ٹالنے میں کمال حاصل تھا۔ وہ اطمینان سے جواب دیتا، ابھی چلے جاتے ہیں جناب، ذرا انتظار کر رہے ہیں بھائی صاحب کا۔ ان لڑکوں کے علاوہ محلے میں ایک جوانوں کی ٹولی تھی، اس میں اجمل، صفدر، اکرم اور غلام بخش تھے۔ اکرم ارجمن کا سب سے بڑا بھائی تھا، وہ شملہ میں نوکر تھا۔ جب کبھی وہ چھٹی لے کر آتا تو محلے میں معزز آدمی کی طرح رہتا۔ صفدر حشمت ماموں کا سب سے بڑا بیٹا تھا، جس کے بارے میں جمیل نے بتایا تھا کہ پارسی لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ ایلی کو تو وہ بالکل سیدھا سادہ لگا۔ اجمل ایلی کا پھپھی زاد بھائی تھا، جس کے بال علی احمد اور صفیہ کو برے لگتے تھے۔ غلام بخش بھی ان کے دور پار کے رشتہ دار کا لڑکا تھا۔ یہ نوجوان محلے میں کوئی ایسی حرکت نہ کرتے جس پر محلے والوں کو نکتہ چینی کا موقع ملے۔ محلے کی عورتوں کو بچوں سے بہت پیار تھا، لیکن جوں جوں بچہ بڑا ہوتا جاتا ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگتا، اور جوان ہوتا تو بالکل ہی مشکوک ہو جاتا۔ جوانوں سے وہ چڑھتی تھیں، ان کے ہر فعل پر چونکتی تھیں، گویا جوان ہونا ایک جرم تھا۔ جوانوں کو اس بات کا پورا احساس تھا، لیکن وہ مجبور تھے۔ ان کا احتجاج دبا دبا رہتا اور ان کی بیشتر قوتیں بزرگوں کے خلاف احتجاج اور سازشیں کرنے میں صرف ہو جاتیں۔ کبھی کبھار جوانوں کی ٹولی لڑکوں کی ٹولی کو بلاتی، چلو بھائی آج کرکٹ کا کھیل رہے گا۔ کھیل کی خبر سن کر چھوٹے لڑکوں کی باتیں کھل جاتیں، وہ گیند، بلے اور وکٹیں اٹھا کر قصبے سے باہر نکل جاتے، تالاب والے میدان میں پہنچ کر سینٹر ناپتے، وکٹیں گاڑتے، اور جب جوان پہنچ جاتے تو لڑکوں کی حکومت کا دور ختم ہو جاتا۔ رفیق اپنا ریشمی خوشبودار رومال گردن سے ہٹا کر جیب میں ڈال لیتا، ارجمند مؤدبانہ کھڑا ہو جاتا۔ جلیل اور لطیف حکم کی تعمیل کو مستعد نظر آتے۔ صفدر قمیض کی آستینیں چڑھا کر ہاتھ میں گیند اٹھاتا، اکرم ایک نظر میدان پہ ڈالتا اور بلہ اٹھاتا، اور غلام بخش گیند روکنے کا مشتاق تھا۔ اکرم گردن جھکا کر چلاتا، ایلی تم ادھر جاؤ اسٹاپ کے پاس۔ ایلی کو اس میچ میں شامل ہونے سے بڑی دلچسپی تھی، جس میں اس کا کام صرف کھلاڑیوں کی چیزوں کی رکھوالی کرنا تھا۔ ان سب کے علاوہ محلے میں ایلی کے لیے ایک اور دلچسپی تھی، اور وہ تھا بالا۔ بالا اپنے آپ میں اس قدر مگن رہتا کہ اسے کسی کے ساتھ مل بیٹھنے کی خواہش نہ ہوتی۔ وہ ایلی کا ہم عمر تھا اور اس کے مکان کے بالکل سامنے والے مکان میں رہتا تھا۔ صبح اٹھتے ہی وہ اپنے تخت پوش پر چیزیں سجانا شروع کر دیتا۔ ایلی کو دیکھتا تو کہتا، آؤ ایلی تمہیں گانا سنوائیں، دیکھو یہ گرامو فون ہے، یہ ریکارڈ، یہ منہ سے بجانے والا ہارمونیم، یہ دیکھو یہ نیلم ہے اور یہ زمرد، انہیں اس ڈبیا میں ہونا چاہیے۔ ارے پکھراج کو دیکھو، بدھ کے دن اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے اور لال نکھر جاتا ہے۔ ارے لال کہاں ہے؟ وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، بڑا تنگ کرتے ہیں۔ ابھی مجھے ایک ڈیوڑی میں ملا تھا، کہنے لگا نیچے کنویں کے پاس ایک دیگ نیلم اور پکھراج کی بھری پڑی ہے۔ ایلی حیران ہوتا بالے کو یہ چیزیں کون دیتا تھا، وہ کون تھے جو اسے تنگ کرتے تھے، اور کنویں والے کمرے کے نیچے کیا دبا ہوا تھا۔ سارے محلے میں مشہور تھا بالے کا گھر آسیب زدہ ہے، اس لیے کہ مائی عمدہ نے وہاں چلہ کاٹا تھا۔ جب آخری رات وہ وہاں اکیلی بیٹھی تھی تو دو کٹے ہوئے بازو اس کے سامنے آ کر گرے۔ وہ ڈر کے بھاگی اور لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگی، اس کے پیچھے کہکہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ لوگوں نے ڈر کے مارے دروازے بند کر لیے۔ مائی عمدہ کی چیخیں سنائی دیتی رہیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ صبح وہ میدان میں بے ہوش پڑی ملی۔ محلے میں اور بھی کئی مقامات کے بارے میں ایسی ہی باتیں مشہور تھیں، اس کے باوجود بچے ہر جگہ آزادانہ کھیلتے۔ محلے کی عورتیں بتیرا چیختیں لیکن بچے باز نہ آتے۔ تمام بچے، لڑکے اور جوان صرف ایلی کی دادی سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ ایک بار بات شروع کرتی تو پھر رکتی نہیں تھی۔ اسے ان سے سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ وہ اس کی دیوار کے ساتھ گیند بلہ کھیلتے تھے، جس سے دیوار کمزور ہو گئی تھی۔ صفدر کو دادی پر بہت غصہ آتا۔ وہ گھر بیٹھ کر بڑے اہتمام اور محنت سے پوٹاش کا پٹاخہ تیار کرتا اور دادی کی دیوار پر دے مارتا۔ پٹاخہ چھوٹتے ہی دادی کھڑکی میں جا کھڑی ہوتی، آئے ہائے نوجوانوں کے سر پہ تو بھوت سوار ہے، محلے کو تباہ کر کے رہیں گے۔ دادی کو چیختا سن کر بھی ایلی کو یقین نہ آتا کہ دادی سخت مزاج ہیں۔ جیسے ہی وہ گھر آتا دادی اس پہ برس پڑتی، بس
تو بھی اب کہیں کا نہ رہا، محلے کے لڑکوں میں رہ کر تو بھی بگڑ گیا۔